إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ بزرگوں اور دوستو، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اللہ نے دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اپنی دائمی اور اخروی زندگی کو بہتر بنا سکے، نیک اعمال کی ایسی کاشت کر سکے جس کا نفع اور فائدہ ہم کو دنیا میں بھی حاصل ہو اور اصل فائدہ فلاح اور کامرانی کی شکل میں آخرت میں ملے اور ہم جنت کے حقدار ہوں۔ لہذا ہم میں سے جس شخص کو جو زندگی ملی ہے، اپنی زندگی کے اوقات کو ایسے کاموں کے لیے غنیمت سمجھیں جو کام ہمیں آخرت میں فائدہ دینے والے ہیں۔ مال اور اولاد کسی کا کوئی کام نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر یہ کہ آدمی قلب سلیم لے کر آئے، ایسا دل لے کر آئے جس میں شرک نہ ہو، شرک سے پاک ہو، گناہوں کی محبت سے دل پاک ہو، کینہ کپٹ سے دل پاک ہو۔ جس دل میں نیکی کی محبت اور گناہوں سے نفرت ہو، ایسا جو دل لے کر آئے گا وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ سونے اور چاندی کی جتنی ہم حفاظت کرتے ہیں اپنے روپے پیسے کی، حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ ہم کو وقت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مال جو خرچ ہو چکا ہوتا ہے، ضائع ہو چکا ہوتا ہے، اس کی واپسی، اس کی ریکوری ممکن ہے کہ دوبارہ آپ مال کما لیں، لیکن زندگی کا جو لمحہ گزر جاتا ہے، قسم اللہ کی پوری دولت بھی صرف کر دیجئے تو وہ وقت آپ کا نہیں لوٹے گا۔ اگر آپ کے کا کوئی اپنا بچپن لانا چاہتا ہو، کوئی بوڑھا اپنی جوانی واپس کرنا چاہتا ہو، دنیا کی ساری دولت بھی خرچ کر دے گا، اس کی وہ جوانی، اس کے وہ گزرے ہوئے ایام واپس نہیں آئیں گے۔ کل کا دن آج واپس نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ آدمی کو وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ایک فرصت ہے، موقع ملا ہوا ہے۔ اگر یہ غفلت کی نظر ہو گیا، دنیا داری میں برباد ہو گیا وقت ہمارا، تو سوائے خسارے کے اور ندامت کے اور گھاٹے کے کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ العصر کے اندر، مشہور صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے،
چشم کشا کرنے کے لیے، آنکھ کھولنے کے لیے بہت کافی ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی جس میں انسان حرکت کرتا ہے، خیر اور شر کی حرکت کرتا ہے۔ زندگی میں آدمی یا تو نیکی کرتا ہے یا بدی کرتا ہے، یہی نہ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قسم ہے زمانے کی جس میں بنی آدم حرکت کرتے ہیں خیر و شر کی۔ ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ جو جہاں کہیں بھی ہے، اپنے کاروبار میں ہے، بازار میں ہے، کھیتی میں ہے، کہیں بھی ہے، وہ گھاٹے میں۔ گھاٹے سے بچا ہوا کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والا ہے، جو نیک عمل کرنے والا ہے، جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتا ہے اور دین کے اوپر حق پر جمے رہنے میں صبر کی ضروری ہے، صبر کی ضرورت پڑتی ہے، اس پر صبر کرتا ہے۔ تو ایمان و عمل کے ساتھ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتا ہے، خیر کی بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، بھلی باتوں کا حکم دیتا ہے، بری باتوں سے کسی کو دیکھتا ہے کرتے ہوئے تو ٹوکتا ہے، کسی نے کھڑی کھوٹی سنا دی تو صبر کرتا ہے اس کے اوپر۔ معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی ایمان و عمل والا ہے، یا جس کی زندگی ایمان و عمل کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، اس کی زندگی کامیاب ہے۔ اگر زندگی کے کام آپ کے ایمان و عمل کی راہ میں رکاوٹ ہے، ایسی مشغولیت ہے جو آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتی، یا آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول نہیں ہو سکتے ہیں، نمازوں کے بعد کے جو ضروری اذکار ہیں وہ بھی آپ نہیں کر پاتے ہیں، تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ گھاٹے میں ہیں۔ الحمدللہ ہمارا دین، یہاں روزی روٹی حلال طریقے سے کمانا بھی عبادت ہے، لیکن یہ برا تب ہوتا ہے جب آدمی اس حلال روزی کو کمانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے واجبات اور فرائض کو فراموش کر دے۔ اگر آپ دنیا کو آخرت کے لیے کما رہے ہیں، اس لیے کما رہے ہیں کہ حلال کمائیں گے، خود کھائیں گے، بچوں کو کھلائیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، بیٹا بیٹی کی شادی کریں گے جو ہم پر واجب اور ضروری ہے، الحمدللہ سب عبادت ہے آپ کے یہاں۔ لیکن اگر نماز کے حساب پر یہ ہو رہا ہے، روزے کے حساب پر یہ ہو رہا ہے، محنت کا کام ہے تو کام نہ چھوٹے، روزہ چھوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، نماز چھوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن کام نہ چھوٹے، پیسہ کمانا نہ چھوٹے، تو بالکل بیکار ہے، آپ گھاٹے میں۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو گھاٹا اٹھانے والوں میں بننا ہے یا نفع اور فائدہ اٹھانے والوں میں بننا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے ساتھ کس قدر کھلواڑ کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا بڑا حصہ، اکثر حصہ، اوقات کا بڑا حصہ لہو و لعب میں گزر جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کوئی اگر پتہ کھیل رہا ہے، گھنٹوں گھنٹہ بیٹھا رہتا ہے۔ اگر 8 بجے 9 بجے مجلس جمی ہے تو 2 بجے تک بیٹھا ہوا ہے، پتہ کھیل رہا ہے، تاش کھیل رہا ہے، اور جتنے کھلاڑی ہوتے ہیں اس سے زیادہ تماشبین ہوتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، انجوائے کرتے رہتے ہیں۔ کیرم بورڈ کھیل رہا ہے تو گھنٹوں گھنٹہ کھیل رہا ہے، 9 بجے شروع کیجیے تو 12 بجے رات تک۔ جس رات کو اللہ نے سونے کے لیے بنایا ہے کہ آرام کرو، دن بھر کی تکان دور ہو جائے گی، صبح تازہ دم ہوگے، فجر کی نماز پڑھو گے، اور پھر اپنی دنیا میں پھیل کر کاروبار کرو گے، اس وقت کو، اس رات کو آرام نہ کر کے جگنے میں گزارتے ہو، اور جب جگنے کا وقت ہوتا ہے، تمہاری نماز کا وقت ہوتا ہے، تو تم جا کے سوتے ہو 10 بجے تک، 11 بجے تک، 12 بجے تک سوئے رہتے ہو۔ کیسی غفلت ہے بتاؤ۔ دیر رات تک ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، دیر رات تک یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، فیس بک دیکھ رہے ہیں، نہ جانے اور کیا کیا دیکھ رہے ہیں، بدتمیزی دیکھ رہے ہیں، گناہ پر پوری رات گزارتے ہیں، اور جب عبادت کا وقت آتا ہے تو اس وقت آپ سو رہے ہوتے ہیں گہری نیند۔ مؤذن پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اس نماز کی طرف جو اصل کامیابی کی کنجی ہے، حی علی الفلاح، بڑا مقصود تمہاری زندگی کا جو آخرت کمانا ہے، جنت حاصل کرنا ہے، وہ تم سے فوت ہو رہا ہے۔ دائمی نعمت، آخرت کی جنت کی دائمی نعمت تم سے فوت ہو رہی ہے، لیکن اللہ پر حرکت نہیں ہوتی۔ سو کر جاگنے والوں کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ دعا نہیں پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار نہیں ہو رہا ہے، گھر سے وضو کرنے کی آواز نہیں سنائی دے رہی ہے، مسجد سے، گھر سے آدمی جو سراسر نکل رہا ہے تیزی کے ساتھ، باپ نکل رہا ہے، بیٹا نکل رہا ہے، سب ایک دوسرے محلوں سے آ رہے ہیں، مسجد پوری بھر گئی فجر میں، نہیں، ایسا لگتا ہے کہ مؤذن قبرستان میں اذان دے رہا ہے، مردوں کو سنا رہا ہے، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز تمہاری نیند سے بہتر ہے،
لگتا ہے وہ آبادی میں اذان نہیں دے رہا ہے بلکہ وہ قبر کے مردوں کو پکار رہا ہے۔ 2-4 آدمی آ گئے، دوسرے وقت میں 2 صف رہتے ہیں، 3 صف رہتے ہیں، لیکن فجر میں 1 صف بھی نہیں ہوتی۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو دن اور رات نصیب کیے ہیں، یہ کس لیے ہے؟ نصیحت حاصل کرو، اللہ کی شکر گزاری کرو، دن کمانے کھٹانے کے لیے ہے اور رات آرام کرنے کے لیے۔ بالکل آپ نے الٹ دیا ہے معاملے کو۔ دنیا کے معاملے میں گھنٹوں گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ بازار میں اگر جائیے تو اتنی آپ کی رغبت ہوتی ہے بازار میں کہ چاہتے کہ پہلی دکان میری کھلے تاکہ کوئی گراہک صبح بھی آئے تو ہم سے بھٹکے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے اخیر میں دکان آپ کی بند ہو، اور اگر دکان چل رہی ہے اور گراہک کا سلسلہ چل رہا ہے تو 12-1 بھی بج جائے گا تو دکان بند کرنے میں آپ کو جلدی نہیں ہوگی، کوئی ہڑبڑاہٹ نہیں ہے کیونکہ بک رہا ہے، مال آ رہا ہے۔ لیکن اگر مسجد میں آنے کی بات ہے تو کوئی آ رہا ہے جب اقامت ہو گئی ہے، کوئی آ رہا ہے جب 1 رکعت نماز ہو گئی ہے، کوئی آ رہا ہے جب امام تحیات میں بیٹھ گیا ہے، سلام پھیرنے والا ہے، تب بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ جمعہ کے دن جب کہا جاتا ہے کہ اذان کے بعد دروازہ بند ہو جاتا ہے، رجسٹر اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو لکھنے کا جو رجسٹر ہوتا ہے کہ کون جلدی آیا، کون پہلے آیا، کس کو کیا ثواب ملنا چاہیے، اذان کے ساتھ خطبے کے ساتھ وہ دفتر بند ہو رہا ہے، لیکن کوئی آ رہا ہے، بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ آدھا خطبہ کسی نے پایا، کسی نے آخری خطبہ پایا، کوئی بالکل آخر میں آیا، کیا وہ اس کو انتظار ہے کہ امام ممبر سے اترے گا؟ کیا دنیا کو سوار کیے ہوئے ہو۔ اس کے بعد اگر مسجد میں آئے گا تو ایسا محسوس ہوگا اس کو کہ جیسے کہ قید خانے میں ہے۔ اللہ اکبر، کیسے قید کا دروازہ کھلے۔ مولوی صاحب تقریر مختصر کرے، نماز ہلکی پڑھے تاکہ بھاگے، نہ کچھ ذکر و اذکار کرتے ہو، نہ جہاں سنت پڑھتے ہو، اگر یہاں نہیں پڑھتے ہو تو گھر میں بھی جا کر کے سنت پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قید خانے میں ہو، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، کب کھلے کب کھلے کب کھلے۔ اور تنہا نماز اگر آدمی پڑھتا ہے تو ایسے ٹھونگے مارتا ہے کوے کی ٹھونگ، جیسے کہ کوا اور مرغا خون میں چوچ مارتا ہو اٹھاتا ہو، چوچ مارتا ہو اٹھاتا ہو۔ تو دنیا کے کام میں اتنا منہمک ہو، اتنا جی لگتا ہے، لیکن مسجد میں جی نہیں لگتا ہے، جو روئے زمین پر اللہ کا گھر ہے، جو سب سے پاکیزہ جگہ ہے، جہاں کچھ نماز سے پہلے آ کر کے وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، نہیں آتی ہے تلاوت ذکر و اذکار کرو، دعا میں مشغول رہو، سنتوں کو پڑھو، فرض کے بعد سنت پڑھو، اطمینان سے جاؤ۔ جتنی روزی مقدر میں لکھی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ تمہارے مقدر کی تم کو مل کے رہے گی۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر شخص کی روزی، ہر مخلوق کی روزی اللہ نے مقرر کی ہوئی، مقرر روزی سے زیادہ نہیں ملے گی۔ تو اس لیے ایسی غلطی نہ کرو۔ رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جن کو تجارت، لین دین، کاروبار کا سنبھالنا، سامان کو سریانا، یہ سب ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل نہیں کر رہے۔ ذرا سا 1 بنڈل کو سریا لے، ابھی اذان ہوا ہے نا، 15 منٹ اور ابھی باقی نہ ہے، جب تک یہ وہ بنڈل سریا جائے گا، تہ لگا لیں گے، گٹھڑ باندھ لیں گے، اور باندھتے باندھتے تو بڑا وقت ختم ہو گیا، دیکھا جا 5 منٹ فاضل ہو گیا، جب تک آئے مسجد کے دروازے پر جماعت ختم ہو گئی، 27 گنا ثواب سے تم محروم ہو گئے۔ اور جو فرض واجب چھوڑے نماز باجماعت جو واجب تھی، اس کا گناہ تم کو الگ لگا۔ اگر کہا جائے کہ 1 روپے کا مال 27 روپے میں بکے گا، 25 روپے میں بکے گا، لہریا سرائے کوئی سواری نہیں ہوگی تو بوڑھا آدمی بھی گھٹنے کے بل بھی اگر جانا چاہے گا تو چلا جائے گا، کہ 1 روپے کا مال وہاں 27 روپے میں بکے گا۔ لیکن مسجد میں تنہا نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنے والے کو 27 درجہ ثواب ملتا ہے۔ اس کی فکر نہیں ہے کہ کاروبار ہوتا رہے گا، پہلے نماز، اذان ہو گئی ہے تو اب بند کرو کاروبار، پہلے چلے نماز پڑھ۔ کتنا زندگی کے ساتھ ظلم ہے۔ آج افسوس نہیں ہے، احساس نہیں ہے، کل بڑا احساس ہوگا جب موت کا فرشتہ دستک دے گا، روح قبض کرنے کے لیے آئے گا، تمنا کرو گے کاش تھوڑی مہلت اور مل جاتی، توبہ استغفار کر لیتے، کچھ مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتے۔ لیکن اللہ کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آ جائے گی، موت کا وقت آ جائے گا تو ہرگز ہرگز اللہ رب العالمین تھوڑی سی بھی مہلت عطا نہیں کرے گا، 1 منٹ کی مہلت بھی عطا نہیں کرے گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اس لیے اے ایمان والو، تمہاری اولاد اور تمہارے مال تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ مومن کے لیے مال محض جینے کا ذریعہ ہے،
ہم مال کمانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں، ہم دولت کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم کو اگر اللہ تعالیٰ عزت کی 2 وقت کی روٹی دے دیتا ہے تو بہت بڑی مہربانی ہے اس کی. لیکن نماز پڑھیں، ہم آخرت کو بنانے کے لیے آئے ہیں. ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے. ہم وہ مشرک اور کافر نہیں ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو اپنے عملوں کا حساب اللہ کو دینا ہے. ہم کو یقین ہے کہ ہم کو اٹھنا ہے، جنت ہے جہنم ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے بس، تو وہ چاہتے ہیں کہ 200 سال جئیں، 400 سال جئیں. اس لیے یہودیوں کو اور کافروں کو دیکھیے گا کہ عمر بہت پانا چاہتا ہے لمبی سے لمبی عمر ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ دھن لپیٹیں. مسلمان سوچتا ہے کہ صاحب وقت مقرر ہے، جب بھی موت آئے بس اللہ سے خاتمہ بالخیر کی دعا کرتا ہے کہ اللہ جب موت آوے جب آوے ہم اس کے لیے تیار ہوں، بس اچھا عمل کرتے رہیں تاکہ رسوائی نہ ہو تیرے سامنے. سمجھا کہ تو ہمیں زندگی سے محبت اگر ہے تو صرف اسی حد تک کہ ہم نیکی کرتے ہیں. بعض بزرگان دین کہا کرتے تھے کہ اگر رات نہ ہوتی نا تو ہم زندگی سے کہ ختم کرنے کے اللہ سے دعا کرتے کہ میری زندگی ختم کر دے. لیکن رات ہوتی ہے اس لیے ہم زندگی مانگتے ہیں. کیوں کہ رات ہوگی تو اللہ سے مناجات کریں گے. اندھیرے کے اندر جب دنیا سو رہی ہوگی تو ہم مصلی بچھا کر کے اللہ سے دعا کریں گے. اگر یہ رات نہ ہوتی اور رب سے خلوت نہیں ہوتی اور رب سے گفتگو اور مناجات ہماری نہیں ہوتی تو ہم زندگی کی تمنا نہیں کرتے. بھائیو یہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں مستغرق ہے. آپ دیکھیے نا کس طریقے سے اللہ اپنے بندوں کو اپنے سے جوڑے رکھنا چاہتا ہے. یہ 5 وقت کی جو عبادت ہے ہماری نماز، آپ دیکھ لیجئے کتنے کتنے وقت سے لمبا وقفہ ہوتا ہے. عشاء سے لے کر کے فجر تک کا جو آپ کے سونے کا وقت ہوتا ہے، اب اسی میں اللہ کے نیک بندے اللہ کی توفیق سے کچھ دیر کے لیے 8 گھنٹے 1 گھنٹے کے لیے جگتے ہیں تہجد کے لیے. باقی رہا کہ اگر نہیں جگے تو عشاء پڑھ لیا، فجر پڑھ لیا، پھر فجر کے بعد سے اپنا کام کیا. ظہر تک کا لمبا وقفہ ہے. ابھی 1 بجے 1:30 بجے 1:15 بجے آپ گھر جائیے گا، 3:15 3:30 بجے پھر آ جائے گی. پھر 2.5 گھنٹے کے بعد پکار مغرب کی ہو جائے گی. پھر 2 گھنٹے کے بعد عشاء کی پکار ہو جائے گی. تو یہ تو نمازوں کی ایسی مشغولیت ہے جو آپ کا پورا وقت کوہڑ ہو رہا ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ کہتا ہے سورج کے ڈھل جانے کے بعد سے لے کے رات میں تاریکی پھیلنے تک نماز قائم کرو اور فجر کی نماز پڑھو. 5 وقت کا ذکر آ گیا. سورج کے ڈھل جانے سے لے کر رات کا اندھیرا پھیلنے تک. سورج کے ڈھل جانے کے بعد کون نماز ہوتی ہے؟ ظہر. جیسے سورج ڈھلا بیچ آسمان سے پچھم گیا اور سایہ کسی چیز کا پورب گیا، لٹکا لکڑی کا سایہ پورب جیسے ہی اترا ظہر کا وقت ہو گیا. ہر چیز کا سایہ جب ایک مثل ہو گیا، لکڑی کا سایہ برابر ایک مثل ہو گیا، پورب گیا تو عصر کا وقت ہو گیا. سورج ڈوبا تو مغرب کا وقت ہوا، اور مغرب کے بعد سے لے کے شفق ڈوبا 1.5 گھنٹہ ٹھیک 1.5 گھنٹے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو گیا. اور فجر کا وقت ہوتا ہے جب پاؤں پھٹتا ہے، صبح صادق ہوتی ہے. اتر سے دکن تک میں دیکھیے گا، اوپر کالا نیچے کالا، بیچ میں ایک دھاری ہوتی ہے سفید، جو آپ کو شاید شہر کی روشنی میں نظر نہ آوے. دیہاتوں میں جائیے گا جب اندھیری رات ہوگی تب وہ آپ کو پاؤں پھٹا ہوا نظر آئے گا. بیچ میں ایک سفید دھاری ہوگی، اوپر سیاہی نیچے سیاہی. یہ دلیل ہے کہ فجر صادق ہو گیا، فجر کا وقت ہو گیا. تو یہ تو 5 وقت کی نماز گھیرے ہوئی ہے ہماری زندگی کو. اس سے بھی پہلے ظہر سے پہلے نماز ہے بھائی، 4 رکعت آ کے سنت پڑھو. اس کے بعد 2 رکعت سنت ہے. صرف عصر میں سنت نہیں ہے، نہ پہلے نہ بعد میں. نفل اگر 4 رکعت پڑھے 2 رکعت سے عصر میں تو حدیث ہے کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے. نفل ہے، مؤکدہ سنت نہیں ہے. مغرب کے بعد 2 رکعت سنت ہے. اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت نفل نماز جو چاہے مغرب میں پڑھے. عشاء کے بعد 2 رکعت سنت ہے. فجر سے پہلے 2 رکعت سنت ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی چاشت کی نماز ہے. اس کے علاوہ بھی مسجد میں جب آؤ تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت احترام مسجد کی تحیۃ المسجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز ہے. دیکھیے کیسے ہماری زندگی میں نماز ہے اور اللہ سے ربط. پھر اس کے بعد ذکر و اذکار ہے. نماز کے بعد کے ذکر و اذکار ہے. آیت الکرسی پڑھو، مرو گے سیدھے جنت میں جاؤ گے. آیت الکرسی جو آدمی نماز کے بعد پڑھتا ہے، فرض نماز کے بعد، اس کے اور اس کی جنت کے درمیان صرف موت کا انتظار ہے. مرے گا اور جنت میں جائے گا. تینوں قل ہو اللہ، قل اعوذ بالفلق، قل بالناس پڑھو. سمجھا کہ نہیں؟ تسبیح پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر 34 مرتبہ. انگلیوں پر گنو دھیان سے. سمندر کے جھاگ کے مانند گناہ ہوں گے، معاف ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تو یہ تو نماز ہے ہماری زندگی میں. سال میں 1 مرتبہ روزہ آتا ہے رمضان کا جو ہم پر فرض ہے. جی. اور نمازوں میں ایک نماز کا اضافہ ہو جاتا ہے، نفل نماز کا، وہ ہے تراویح.
تہجد، قیام اللیل، جو بھی نام دے دیجیے۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے نیک بندے اتوار، سوموار اور جمعرات کا روزہ ہر ہفتے رکھتے ہیں۔ جی، ہر ہفتے سوموار جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، بڑی فضیلت ہے۔ ہر مہینے 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، جس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی محرم میں روزے ہیں، پورا مہینہ رکھ لو۔ شعبان جو چل رہا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایام کے روزے رکھتے تھے۔ شوال میں روزہ رکھتے تھے، ششید کا روزہ رکھتے تھے، عرفہ کا روزہ رکھتے تھے۔ کیا بتاویں آپ کو، اس طریقہ سے روزے بھی زندگی میں ہمارے۔ اللہ نے مال دیا ہے، مال کی زکوٰۃ واجب ہے، وہ فرض ہے، اس کا حساب کر کے پائی کا حساب کر کے صحیح مال کی زکوٰۃ نکالو۔ مال میں بڑھوتری ہوگی، ترقی ہوگی، اضافہ ہوگا، مال پاک ہوگا، دل پاک ہوگا، بخالت سے پاک ہوگا۔ اور اس کے بعد بھی اللہ کے نیک بندے سالوں بھر کچھ نہ کچھ نفلی صدقہ 10، 20، 100، 50 حسب ضرورت کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب بینک بیلنس ہے، اور کبھی بھی صدقہ خیرات کرنے سے مال کمے گا نہیں، بڑھے گا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو رات دن اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چھپ کر کے اور دکھا کر کے۔ زکوٰۃ ہے تو دکھا کر کے لوگوں کو دیا، نفلی صدقہ ہے تو مٹھی بند کر کے چپکے سے دے دیا، ان کے لیے اجر عظیم ہے اللہ کی طرف سے۔ 1 روپیہ دو گے 700 روپیہ ملے گا، اللہ کے ثواب ملے گا۔ اور جتنی نیت اچھی ہوگی اللہ کی رضا اور خوشنودی کو پانے کی، اسی قدر زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ تو زکوٰۃ کا مسئلہ ہوا۔ زندگی میں 1 مرتبہ حج ہے، عمرہ ہے، واجب، مستطیع کے لیے جو حج کر سکتا ہو۔ باقی حج اور عمرے نفل ہیں۔ حدیث میں آیا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ، حج عمرہ برابر سے کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بار بار عمرہ کرنے سے فقر و فاقہ اور تنگی دور ہوتی ہے۔ اگر چاہتے ہو تنگی کا علاج تو حدیث میں آیا کہ عمرے پر عمرہ کرو۔ جی، اور گناہ دھلتے ہیں ایسے جیسے لوہے میں زنگ لگا ہوا ہو تو بھٹی میں لوہا ڈالنے سے لوہے کا زنگ جیسے صاف ہوتا ہے، ویسے عمرہ اور حج کے درمیان مطابقت کرنے سے تمہارے گناہ جھڑیں گے۔ تو گناہ الگ جھڑتا ہے، مال الگ بڑھتا ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیے، ایک ہم نے سرسری جائزہ لے کے بتایا کہ مسلمان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے عبادت ہے، پوری زندگی عبادت۔ جو مال آپ کماتے ہیں اس بیچ میں حلال طریقے سے، وہ بھی آپ کے لیے عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ بیوی بال بچوں کے پاس آپ جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان سے محبت کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت جانتے ہیں، الحمدللہ وہ بھی آپ کے لیے عبادت ہے۔ تو اپنے اوقات کو غنیمت سمجھیں، بہت بیش قیمتی چیز ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا، اس کے جسم کے بارے میں پوچھے گا، کہاں کھپایا اس جسم کو، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا اور کس راستے میں خرچ کیا، دونوں سوال ہوگا۔ سورس آف انکم کیا تھا تمہارا، حرام خوری کرتا تھا، حرام طریقے سے کماتا تھا، رشوت لیتا تھا، سودی کاروبار کرتا تھا، کہاں سے مال کمایا، اور پھر کمایا تو کس راستے میں خرچ کیا ہے، کہ پائی کا حساب دے۔ اور تم کو عالم اور حافظ بنایا تھا، کیا عمل کیا تم نے، علم کے مطابق کیا عمل کیا، اس کا حساب دے۔ جب تک یہ 4 سوال کا جواب کوئی نہ دے دے، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، نیکیوں کے بڑے موسم میں سے، عظیم موسموں میں سے ایک موسم ابھی ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی رمضان کی آمد ہے، ہم اس کی دہلیز پر ایک طرح سے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بدھ کا دن ہمارا پہلا روزہ ہو، یا جمعرات کا روزہ پہلا روزہ، جمعرات پہلا روزہ، 4-5 دن باقی رہ گئے۔ یہ نیکی کا بہت بڑا موسم ہے، بہت بڑا موسم ہے، خیرات و برکات کا مہینہ ہے، صیام و قیام کا مہینہ ہے۔ صیام مانے روزہ، قیام مانے وہی تہجد، تراویح، فرض نماز کے علاوہ۔ جود و سخا کا مہینہ ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ لٹا سکو مسکینوں پر خرچ کرو۔ تلاوت اور ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، کیونکہ اسی مہینے میں قرآن اترا۔ تھوڑا سا کاروبار کم کر دو رمضان میں، فرق نہیں پڑے گا، انشاءاللہ روزی ملے گی۔ رمضان کی برکت سے بعد رمضان خوب پاؤ گے۔ تھوڑے تھوڑے سے وقت کے لیے دکان کھولو، باقی جو وقت ہو فوراً بند کر مسجد آ جاؤ۔ کوئی کہا کیا بات ہے، دکان آج کل بہت بند رہتی ہے، کہیے گا کہ آج کل آخرت کی دکان کھلی ہوئی ہے۔ اس وقت ہم لوگوں کی آخرت کی دکان کھلی ہوئی ہے، جنت کی دکان کھلی ہوئی ہے، جنت کا بازار سجا ہوا ہے۔ کیا معلوم کہ اگلا رمضان ملے کہ نہ ملے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، استقبال کرو اس مہینے کا اس طرح سے کہ دعا کرو اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان ہم کو نصیب فرما، رمضان نصیب فرما۔
صحت کے ساتھ میں رہوں تاکہ میں روزہ رکھ سکوں، نمازوں کی پابندی کر سکوں، یہ ہم کو عطا فرما۔ دعا کرو، سلف صالحین دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان۔ اللہ تعالیٰ کا حمد و شکر کرو کہ اس نے تم کو رمضان کا روزہ نصیب کیا۔ ایک مرتبہ پھر یہ موقع آیا، کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ روزے سے تھے، باحیات تھے، ابھی وہ قبر میں ہیں، مٹی تلے دبائے ہوئے ہیں۔ اگر وہ بولتے اور آپ جا کے ان سے پوچھتے کہ تمہاری کیا تمنا ہے، تو کہتا رمضان آنے والا ہے، کاش کہ ایک رمضان کے لیے اللہ تعالیٰ جلا دیتا، پھر مر جاتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ موقع نہیں ملے گا اس کو۔ جو کل آپ کے ساتھ تھا رمضان میں وہ اس سال نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل آپ بھی نہ ہوں۔ تو جو موقع ملا ہے اس کو غنیمت جانیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ یہ موقع اللہ نے آپ کو نصیب فرمایا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ اور خوشی کے ساتھ رمضان کا استقبال کیجیے۔ پہلے ہی سے دیکھ رہے ہیں چہرہ کتنے کا لٹکا ہوا ہے، باپ رے باپ، رمضان آ رہا ہے، روزہ رکھنا پڑے گا، نمازوں پڑھنا پڑے گا، تراویح میں بھی کھڑا ہونا پڑے گا، اب یہ سے باپ باپ کر رہا ہے۔ خوش ہو کہ اللہ نے یہ موقع نصیب فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے تھے صحابہ کرام کو، اے لوگو قد جاءکم شہر مبارک، شہر رمضان شہر مبارک، مہینہ رمضان آ رہا ہے، مبارک مہینہ آ رہا ہے، مبارک مہینہ آ رہا ہے جس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، اور رات کی نماز کو اللہ نے تمہارے لیے نفل کی ہے، تراویح کو۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، نیکیوں کا ایک خاص موسم ہوتا ہے، اور گناہوں سے لوگ بچتے ہیں تو جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور سرکش شیاطین جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اللہ ان کو جکڑ دیتا ہے کہ ہمارے بندوں کو نیکی کرنے دو، لوٹنے دو ثواب اور کمانے دو نیکی۔ اور کہا کہ وَلِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اللہ کے لیے اس میں ایک ایسی رات ہے لیلۃ القدر نام کی جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ من حرم فقد حرم الخیر کل، قسم اللہ کی جو رمضان کی رحمت سے محروم ہو گیا وہ ہر بھلائی سے محروم ہو گیا۔ یہ بشارت دیتے تھے، آپ خوشخبری دیتے تھے صحابہ کرام کو کہ کھل کر کے اس کا استقبال کرو۔ تو اب کیا لازم ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کی تیاری کریں، یہ سب تیاری ہے۔ سچی توبہ کریں گناہوں سے، اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ دل کو نیکی کی طرف مائل کر دے، اللہ سے توفیق مانگو۔ سچی نیت کرو کہ انشاءاللہ ماہ رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت پہچانیں گے، حلال کام کریں گے، حلال خوری کریں گے، اور جب نماز کا وقت ہوگا فوراً نماز کے لیے دوڑیں گے، ذکر و اذکار میں وقت لگائیں گے، قرآن مجید کی تلاوت میں وقت لگائیں گے، ذکر و دعا میں وقت لگائیں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں، وہ کم وقت میں اتنی روزی دے گا جتنا کسی کو سالوں میں روزی نہیں دیتا ہے۔ اللہ جس کو دینے پر آتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، اسے روزی مانگیں گے۔ اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں گے، رمضان کے ایک ایک وقت کو کیلکولیٹ کر کے رکھیں گے کہ کب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پوری روٹین بناؤ، وقت کو ضائع نہ کرو۔ یاد کرو اس حدیث کو جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے زینوں پر چڑھ رہے ہیں اور آمین 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 کہہ رہے ہیں، اور جب پوچھا صحابہ نے کہ کیا بات ہے آج آپ ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین آمین کہا، تو کہا کہ جبریل امین آئے بد دعا کر رہے تھے ایک زینے پر جب چڑھا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو برباد کرے، ذلیل و رسوا کرے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے گناہ نہ بخشوائے، اللہ کی بخشش کا مستحق نہ ہو، گناہوں کی معافی نہ اللہ سے چاہے، وہ بدبخت ہو۔ جبریل بد دعا کر رہے ہیں تو میں نے کہا آمین۔ اور اسی طریقے سے جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہ کہے، اس بخیل کے اوپر بھی ذلت کی اور رسوائی کی مار ہو، تو میں نے کہا آمین۔ اور اسی طریقے سے وہ بدبخت جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، اور اس کی خدمت کر کے جنتی نہیں بن سکا، ماں باپ کی دعائیں نہیں لے سکا، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، اس بدبخت کے اوپر بھی ذلت و رسوائی ہو، میں نے کہا آمین۔ کہی تو کتنی بڑی بات ہے، نبی کا احسان کتنا ہے ہمارے اوپر، جب نام آئے تو کثرت سے درود بھیجنا چاہیے، خاص کہ جمعہ کے دن اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا مختصر جملہ نبی کے نام کے ساتھ کیا کرو، اور باقی درود ابراہیمی پڑھو، درود تاج اور درود لکھی مت پڑھا کرو، سمجھا کہ اسے شرکیہ کلمات، دعائے گنج العرش وغیرہ مت پڑھو جو کتاب سے چھپتی ہے،
قبر پجوں کی طرف سے، وہ درود پڑھو جو نماز میں پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا ہے فرشتے کو بھیج کر کے، تو کثرت سے درود پڑھو۔ سچا عزم اگر کر لوگے کہ رمضان کو اچھی طریقے سے گزارنا ہے تو اللہ رب العالمین کو اپنے گمان کے مطابق پاؤ گے، دیکھو گے کہ نیکی کے اوپر اللہ کیسے مدد کرتا ہے۔ اذان کے ساتھ پھڑپھڑاہٹ آئے گی تمہارے اندر کی، کیسے مسجد میں آوے، کیسے ذکر و دعا کریں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ پڑھیں، دعا کریں، سحری کے وقت میں اٹھے تو دعا کے لیے ہاتھ پسار دیں اللہ کے سامنے۔ تو یہ سب ساری چیزیں ہیں، اس لیے ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ تیار ہوئیے اور ایک نیا ورق زندگی کا شروع کیجئے یہاں سے، ایک نیا ورق نیکی کا، جس سے صرف نیکی ہو، گناہ نہ ہو، اور اگر غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیجیے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے لیے دل میں کینہ اور بیر ہے تو اللہ کے واسطے اس کو ہٹا دیجیے، ختم کر دیجیے۔ کینہ بیر لے کے مت رہیے، کیونکہ سوموار کو اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جو اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے کینہ رکھے ہوا ہے دنیا کے معاملات کو لے کر کے یا نفس کی پیروی میں، ہاں بدعتی ہے، قبر پجا ہے، تب تو اس سے نفرت کرنی ہی ہے جب تک کہ وہ اپنی بدعت اور شرک سے باز نہ آوے۔ لیکن بھائی میں کہا سنی ہو گیا، دل کو صاف کر لو، ایک دفعہ السلام علیکم کہو، نہ جواب دے گنہگار وہ ہوگا، تم اللہ کے یہاں سے بری ہو جاؤ گے کہ تم نے اپنے دل کا کینہ صاف کر لیا سلام کر کے۔ تو کیا ہوگا کہ سوموار اور جمعرات کو جب بندوں کے اعمال اللہ پر پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سب کو بخشو، لیکن جس کے دل میں کینہ کپٹ ہے اس کے معاملے کو پیچھے کرو، اس کو ابھی ٹالو، اس کے لیے ابھی بخشش نہیں۔ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو ہمارا کھاتا پیچھے کر دیا جاتا ہے، ہٹاؤ اس کو، بخشو نہیں بخشنا ہے، پیچھے کرو، کیونکہ یہ اپنے بھائی سے، مسلمان سے، صحیح العقیدہ سے نفرت کرتا ہے، سمجھا لو؟ تو کینہ کپٹ سے اپنا دل صاف کر لو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اپنے اوقات کی جو مہلت ملی ہوئی ہے قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر یہ جو نیکی کا موسم ہے ماہ رمضان، اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک لمحے کو غنیمت جاننے اور زیادہ سے زیادہ اس کے اوقات کو عبادت میں، ذکر و اذکار میں، دعا میں، تلاوت میں، نماز میں گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جو اموات ہمارے انتقال کر گئے اللہ ان کی بخشش فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔